السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے بشارت حسین اور میں ویلونگ کرتا ہوں جموں کشمیر سے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے پروفٹ آدم کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے کے سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے اس واقعہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں؟ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے خنخناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو ضرور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔
दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खाके उन्हें माफ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे तो वो यकीनन दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे और उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल तक जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान पाक के इस वाक़या से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह ताला को ही अपनी गुमराही का इल्जाम दे दिया। और जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती को माना और फौरन अल्लाह ताला से तौबा की, और तब तक अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे जब तक कि अल्लाह ताला को राजी ना कर लिया। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है, जब इंसान से गलती हो जाए तो वो फौरन अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह ताला को मना ले। बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और बड़ा बख्शने वाला है। तो दोस्तों, ये था आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। कमेंट के अंदर जरूर बताना कि ये वाक़या आपको कैसा लगा, और ये भी जरूर बताना कि इसके बाद आप कौन से प्रॉफिट का वाक़या सुनना चाहते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करना।